پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمینی ایک جانشین بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا۔ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے، فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں سے چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، پھر انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا باز باز کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا سو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ ہلف ملت نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی
پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظالم تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنے پکڑنے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، بس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں سے چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری اور اپنی ککڑی اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے۔ فرمایا، کیا تم وہ چیز جو کمتر ہے اس کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔